الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، میں نے کل جمعہ میں بھی جیسے ذکر کیا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے بھی ہے اور آپ کی وفات سے بھی ہے۔ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، ولادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور ویسے ربیع کا معنی ہوتا ہے بنجر زمین کا آباد ہونا۔ جو زمین بنجر ہوتی ہے، جس میں کچھ نہیں اگتا، اس زمین میں جب اچھی طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہے، وہ چاہے گھاس ہو، وہ چاہے پھول ہو، وہ چاہے فروٹس ہو، فلاور ہو، جو بھی چیزیں جب اس کے اندر نکلتی ہے تو اس کو عربی میں ربیع کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے قلوب جو اجڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کی رخصتی کے بعد، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 570 سال کا بلکہ 600 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درمیان۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد دنیا کے حالات جس طرف چلے گئے تھے، دنیا جانتی ہے کہ ایک طرف رومن امپائر تھا جو سپر طاقت بنا ہوا تھا اس وقت کا، اور وہ عیسائی مذہب لیے ہوئے تھا، اور ایک طرف فارس اور ایران کہا جاتا تھا، جو ایک بہت دور تک یہ کنٹریز پھیلی ہوئی تھی، جہاں آگ کی پرستش اور فائر کی پوجا اور پرستش، اور وہاں تیسری طرف ایک عرب کا ماحول تھا کہ جہاں پر بتوں کی پرستش اور پتھر کو پوجنا اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ اور حالات یہ تھے کہ خود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں نکلتے تھے تو اپنے ساتھ ایک پتھر کا بت لے لیا کرتے تھے، اور سفر کے درمیان اسی کو سجدہ کرتے ہوئے چلتے تھے، لیکن جہاں کوئی اس سے اچھا پتھر مل جاتا ہم اس کو پھینک دیا کرتے تھے، اور پھر ہم اس کو اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ اور جس جگہ ہم پہنچے اور ہمیں کوئی پتھر نہ ملا تو وہاں ہم جو ہے مٹی کو جمع کر لیا کرتے تھے، اور مٹی کو جمع کر کے اس کے اوپر اونٹ اور کیمل کا دودھ نکالا کرتے تھے یا بکری کا دودھ نکالتے تھے، اور اس کا گودا بنا کر کے ہم اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا حال تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو خواہشات کے تابع کر رکھا تھا اور غیروں کے حوالے کر رکھا تھا۔ اسی لیے ایک طرف عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا تین شخصیتیں مل کر اللہ بنا ہے، ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ، یہ تینوں مل کر کے ایک اللہ ہیں۔ تو دوسری طرف فارس اور ایران کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے دو معبود ہیں، ایک اہرمن کہا جاتا ہے جو خیر کا معبود ہے، اور دوسرا ان کا اپنا ایک معبود تھا جو شر کا معبود تھا، یعنی اس کے ذریعے سے راحت پہنچتی ہے اور اس کے ذریعے سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ دو معبود تھے ان کے، ایک کا نام اہرمن تھا اور ایک کا نام یزدہ تھا۔
یہ ایران اور فارس والوں کے دو معبود تھے، وہیں پر عرب کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اس عظیم المرتبت مکان میں، جس مکان کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر بنایا تھا، جس مکان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی یادوں کے لیے بنایا تھا، اور جس مکان کو کعبہ اور قبلہ قرار دیا گیا، جس کے طواف کو عبادت قرار دیا گیا، اور جس کے اندر نماز پڑھنے کو سعادت قرار دیا گیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد حرام کا جو لفظ آتا ہے، یہ مسجد حرام سے مطلب یہ مسجد نہیں ہے جو چاروں طرف ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مسجد حرام سے مطلب کعبۃ اللہ ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ مسجد حرام سے مطلب یہ باؤنڈری والی مسجد نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ ہی کا نام مسجد حرام تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی علیہ السلام کو جب معراج ہوئی ہے تو اس معراج کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے گئے بیت المقدس، تو اس مسجد حرام کے تذکرے پر یہ مسجد چاروں طرف کی کہاں تھی؟ یہ تک اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے مسجد حرام اصل نام ہے کعبۃ اللہ کا، اور ابتداً اسی میں نماز پڑھی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے، اور ان کے بعد کے انبیاء نے۔ اس کے کعبۃ اللہ کے باہر جو جگہ ہیں وہ ابتداً مطاف تھا، اور مطاف چھوٹا تھا، اور اس مطاف کے ساتھ لوگوں کے مکانات تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کے مکانات مطاف کے اندر آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ لوگ اندر میں نہ آئیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی، اور دیوار کو پیچھے سے لیا اور مطاف کو بڑا بنا دیا، اور جتنے مکانات اندر آ رہے تھے ان سے کہا کہ آپ اپنے مکان کے پیسے لے لو، آپ جو ہے اپنے مکان کے پیسے لے لو اور یہاں سے مکان جگہ خالی کر دو۔ جب ان لوگوں نے منع کیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم پیسے نہیں لوگے تو میں جبراً تمہارے مکان کے سامنے پیسے رکھ دوں گا، اور اس کے 2 دن کے بعد، یعنی یہ نوٹس دی گئی کہ اس کے 2 دن کے بعد ہم آپ کے مکان کو ختم کر دیں گے۔ اب کوئی یہاں اشکال کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو زبردستی ہوئی کسی کے مکان کے اوپر کہ آپ جبراً جو ہے مکان لے رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ تقوی والے تھے، ہم سے زیادہ پرہیزگار تھے، ہم سے زیادہ ورع والے تھے، ہم سے زیادہ علم والے تھے۔ انہوں نے نبی کو دیکھا تھا، اور براہ راست نبی کے وہ شاگرد تھے، ان کو جو علم ملا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملا تھا۔ سنیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یہ دیا تھا کہ حقیقت میں یہ زمین کعبۃ اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت ابراہیم نے اس کعبہ کو بنایا تھا اس وقت یہاں کوئی مکان نہیں تھا، تو یہ ساری زمین جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی ہے، اور تم لوگ کعبہ کی زمین پر آ کر کے بسے ہوئے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین تو کعبۃ اللہ کی رہے گی، مکان تمہارا بنایا ہوا ہے، تو اس مکان کے پیسے لے لو اور کعبۃ اللہ کی زمین کو خالی کر دو۔ یہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جس کی زمین ہوگی اسی کو خالی کر کے دے دیا جائے گا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کے مکانوں کو گرا دیا اور مطاف کعبہ کو بڑا کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ جس وقت مسجد نبوی کو وسیع کرنے کی اور بڑی کرنے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو ہم سلام پڑھنے کے لیے چلتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھایا ہوا حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ کے اندر جو ممبر ہے یہ ممبر اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، اور حضرت یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ جو حجرہ شریفہ ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے یہ مسجد کے اندر نہیں تھا
مسجد یہیں تک تھی اور مسجد سے یہ کمرہ باہر تھا اور اس کے ساتھ اور آپ کی بیویوں کے آپ کے ازواج کے کمرے بنے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ صحابہ کرام کے اور بھی اپنے مکانات تھے. اسی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی سامنے کی طرف میں آ رہا تھا. تو جس وقت سامنے کی طرف میں اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی تو اب سامنے کی طرف جو حصہ بڑھایا ہے تو اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آ رہا تھا. حضرت عباس کا پورا مکان نہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالا اور پائپ جو ہوا کرتا ہے, جو بارش کا پانی نیچے گرتا ہے, وہ پرنالا اور پائپ جو ہے وہ حدود مسجد کی طرف آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب بارش آتی تھی تو وہ پانی مسجد کی طرف آ رہا تھا, مسجد کے اندر گر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس پرنالے کو ختم کیجئے, توڑ دیجئے, اس لیے کہ یہ حدود مسجد میں آ رہا ہے, آپ اس کو ختم کیجئے. تو اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ختم ہو سکتا ہے, میرا پرنالہ ویسے ہی رہے گا. حضرت عمر نے فرمایا اگر آپ اس پرنالے کو نہیں ہٹاؤ گے تو میں توڑ دوں گا اسے. حضرت عباس کہنے لگے کہ آپ نہیں توڑ سکتے ہیں اس کو. ان دونوں مسئلوں میں ضد ہو گئی اور ضد کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کے لیے اس جگہ کی ضرورت ہے اور آپ کا پانی اندر میں آنے کے خطرات ہے, اس لیے اس کو توڑ دیا جائے گا. حضرت عمر نے توڑوا دیا, وہ تو ٹوٹ گیا, مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی رائے پر تھے کہ آپ توڑ نہیں سکتے ہیں. بہرحال فیصل کے لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, دونوں نے اپنی بات رکھی. عمر نے کہا کہ مسجد کو ضرورت ہے اور پانی اندر گر رہا ہے. عباس نے کہا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے, میری ذاتی زمین ہے اور میں نے اپنی ذاتی مکان کے اوپر اس کو بنایا ہے, اس لیے آپ جو ہے اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. دونوں نے اپنی رائے پیش کی تو حضرت ابی ابن کعب نے فیصلہ حضرت عباس کے حق میں فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد کے خاطر کسی کی چیز کو زبردستی نہیں لے سکتے. یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عثمان نے وہاں زبردستی زمین لے لی تو یہاں حضرت ابی نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب, مکے میں زمین کعبۃ اللہ کی تھی اور یہاں زمین حضرت عباس کی اپنی تھی. جب حضرت عباس کی اپنی تھی تو ایک مسجد کے لیے آپ کسی کی زمین کو جبرن نہیں لے سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی رضامندی سے نہ دے دے. یہ فیصلہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا اور فرمایا کہ جس کو عمر نے تروایا ہے وہ عمر اپنے ہاتھوں سے بنوائے گا, اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کا قول میرے سامنے آ جائے اور میں اپنی منمانی چلانے کے اوپر آ جاؤں. یہ عمر کی شان کے خلاف ہے, اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے. عمر اپنے ہاتھوں سے اس کو بنائے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں خود توڑ دیتا ہوں اور برابر کر دیتا ہوں, لیکن مجھے آپ کو ایک مسئلہ بتانا تھا اور حضور کی حدیث سے بتانا تھا, اس لیے میں نے تمہارے سامنے ابی کو پیش کیا اور ابی چونکہ اس روایت کو جانتے تھے اس لیے میں نے ابی کو فیصل بنایا. یہاں آپ دیکھیں, بس مجھے اسی کی طرف آپ کو لے چلنا ہے کہ آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں اتباع کتنی زبردست تھی. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمارا حق بنتا ہے, میں مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں, مسجد نبوی ہے اور کچھ بھی ہو جائے گا, یہ حدیث شریف جو ہے دوسری جگہوں سے متعلق ہوگی. حضرت عمر نے کوئی تعویل نہیں کی. جب حدیث آ گئی تو اپنے آپ کو گرا دیا, اپنے آپ کو اس کلام کے اوپر فدا کر دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. خطبہ منس جمعہ کا خطبہ نہیں, بیان فرما رہے تھے. ممبر پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کچھ لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں کھڑے ہوئے تھے, یوں جیسے آج بھی ماحول ہے کہ جب کبھی بیان ہوتا ہے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک تماشا کی شکل بن جاتی ہے. اس زمانے میں بھی ایسا تھا, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. کچھ صحابہ کرام تو بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ کھڑے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سوز نکالتے ہیں، چپل نکالتے ہیں، مسجد کا انٹر جہاں تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جیسے یہ سنا وہیں چپل نکالنے کی گندی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یہ نہیں تھا ہماری طرح اتنا صاف ستھرا، وہ تو کچی مسجد تھی، مسجد بالکل کچی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس مسجد کا حال یہ تھا کہ اس میں کتے بھی آتے تھے، مسجد نبوی کے دروازے تک نہیں تھی اور اس میں کتے بھی گزرتے تھے۔ اس میں نیچے ریت بچھا ہوا تھا اور ریت بھی اتنے اعلیٰ درجے کا نہیں تھا، بلکہ اس میں ساتھ میں مٹی بھی ملی ہوئی تھی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب بارش آتی تھی اور پانی ٹپکتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیچڑ میں سجدہ فرماتے تھے اور آپ کا سجدہ کیچڑ میں ہوا کرتا تھا، اور آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہوتا تھا جب آپ سلام پھیرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد کوئی بہت عالی شان مسجد نہیں تھی، وہ ایک کچی مسجد تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے تھے۔ مسجد تو کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے تھے، اور ان کے نماز کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی دو رکعتوں کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہماری 20 رکعت کے باوجود ہمارے دنیا کی 2 روٹی کے مسئلے حل نہیں ہو پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں کچی ہے، ہمارے نماز میں وہ سکون نہیں ہے، وہ توجہ اللہ نہیں ہے۔ ہم علامہ اقبال کہتے ہیں سجدہ کیا تو نے زمین پر، نام کسی اور کا ہے اور خیال تیرا کچھ اور ہے۔ یعنی جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدہ تو اس اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، لیکن خیالات کوئی اور میرے دل و دماغ کے اندر چل رہے ہیں۔ ہمارے دماغ میں اللہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم قرات بھی کر رہے ہیں تو ایک ٹیپڑکار کا مسئلہ چل رہا ہے کہ بس زبان پر جو رتی ہوئی صورتیں ہیں وہ چل رہی ہے، باقی ذہن میرا الحمدللہ رب العالمین پر نہیں ہوتا، الرحمن الرحیم پر نہیں ہوتا، مالکی یوم الدین پر نہیں ہوتا ہے، قل هو اللہ احد پر نہیں ہوتا ہے۔ دماغ تو نہ معلوم میرا کہاں کہاں گھومتا ہوتا ہے۔ تو اقبال نے یہی کہا ہے کہ سجدہ کیا تو نے زمین پر، نام کسی اور کا ہے، خیال تیرا کچھ اور ہے۔ بلا تیرا قلب ہے صنم آشنا، تجھے کہاں ملے گا تیرا مولا۔ شعر کا مفہوم ہے تیرا قلب ہے صنم آشنا، یعنی اگرچہ وہ بت ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن دنیا کے بت تو ہمارے دلوں میں بٹھے ہوئے ہیں۔ کہیں دولت کے تصورات چل رہے ہیں اور کہیں کسی اجنبی عورتوں کے خیالات چل رہے ہیں، اور کہیں اور میرے کاروبار اور بزنس اور دنیا بھر کی چیزیں میرے قلب کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ ایک بت بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ معبود جو ہے، اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا قلب تو ہے صنم آشنا۔ صنم کا معنی بت، یعنی تیرا دل جو ہے وہ تو بتوں کی طرف مائل ہے، تجھے کہاں ملے گا مولا، یعنی مولا تجھے کیسے مل سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری نمازیں بڑی کچی ہے، اگرچہ مسجد بڑی شاندار ہے، بہت عالی شان ہے، لیکن ہماری نمازوں کے اندر وہ وجود نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کریم کو منا سکے۔ ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ مکی زندگی کے اندر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زوجہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، بیٹی فاطمہ بڑی چہیتی بیٹی ہے آپ کی۔ حضرت فاطمہ آئی اور فرمایا ابا جی، یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے قتل کا پلان بنا رہے ہیں اور ایک تدبیر تیار ہو رہی ہے آپ کو قتل کرنے والے۔ فرمایا بیٹی تم نے سنا؟ فرمایا جی ابا جی، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ ایک پلان تیار کر رہے ہیں جس میں آپ کے قتل کی سازش ہوگی۔ فرمایا اچھا، میرے وضو کے آلات لاؤ۔ وضو کے آلات کا مطلب جس مشکیزے میں آپ وضو فرماتے تھے، جس برتن میں آپ وضو فرماتے تھے، اور مسواک، یہ وضو کے آلات ہے۔ فرمایا میرے وضو کے آلات لاؤ۔ مسواک لایا گیا اور آپ کے وضو کا جو برتن ہوگا وہ آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب، اگر یہ ایک قدم بھی آپ کی طرف بڑھاتے تو ہم آپ کے اور ان کے بیچ میں زمین کو فار کر کے آگ میں اتار دیتے ان کو۔
تو حقیقت یہ ہے کہ خیر وہ تو نبی تھے، ان کی نماز بہت اعلیٰ تھی، ساری کائنات کے سجدوں کو ملا لو نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کی کیفیت ہوا کرتی تھی، جو حضوری قلب ہوا کرتا تھا نماز کے اندر، لیکن کم سے کم ہم 10% تو کر سکتے ہیں، 20% تو کر سکتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر۔ تو خیر بے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس زمانے میں مسجد کچی تھی، چھت بھی کچا تھا، پانی نیچے گرا کرتا تھا، حضرت کیچڑ میں سجدے فرمایا کرتے تھے، نیچے ریت بچھا ہوا تھا، اور کتے بھی مسجد کے اندر آتے جاتے رہتے تھے، اور مدینے میں بہت کتے تھے، مدینے میں جو ہے بہت کتے تھے۔ تو اسی لیے ابتداءً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو کم کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ کتوں کو مارو، تاکہ اس کی نفرت آ جائے دلوں کے اندر، محبتیں ختم ہو جائے۔ اور جب محبت ختم ہو گئی تو حضرت نے فرمایا مالی ولل کلاب، مجھے کتوں سے کیا لینا دینا، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وہ شروع میں نفرت ڈالنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو بہرحال کچی مسجد تھی، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مسجد کے اندر صحابہ کرام حضرت شوق ذوق کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اجلسو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سوز نکالتے ہیں، چپل نکالتے ہیں، وہیں پر گندی جگہ پر جہاں راکھ تھی اور سب کچھ تھا وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت نے جب دیکھا تو فرمایا عبداللہ تم اندر آؤ، میں نے تم کو نہیں کہا، میں نے تو ان کو کہا ہے جو یہاں کھڑے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود مجلس میں تشریف لے آئے۔ کسی نے بیان کے بعد، خطبے کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب اعلان ہوا تو آپ تو مراد تھے نہیں، یہ تو یہ لوگ مراد تھے، پھر آپ کیوں وہاں بیٹھ گئے؟ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کا کلام میرے کان میں پڑے اور فوری طور پر میں عمل نہ کروں اس پر۔ آپ انداز لگائیں، میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہر وقت نبی کی روایات ہمارے کان میں پڑتی رہتی ہے، لیکن ہم اس میں تعویلات کرتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث تو اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، اور یہ تو اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں تو بہت صاف ستھرا ہوں، میں تو بہت پاک ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، باقی یہ روایات تو ان کے لیے ہیں۔ ہم تعویلات کرتے رہتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ حضرت حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پارلیمنٹ میں جوانوں کو رکھا تھا، اس لیے کہ جوان کا علم جو ہے نا بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تو جوانوں کو رکھا تھا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے، حضرت حور بن قیس بھی ہے۔ اسی لیے کچھ صحابہ کو یہ اشکال بھی ہو گیا تھا، یہ سوال بھی ہو گیا تھا کہ بھلا یہ جوان کو اپنی مجلس میں رکھتے ہیں، اپنے پارلیمنٹ میں رکھتے ہیں، جیسے یہ آج کل بھی جو بڑی عمر کے لوگ ہوا کرتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان جوانوں کو کیوں رکھا ہے، ہم ہیں نا بڑی عمر والے، ہمیں رکھا جائے۔ تو یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال ہوا تھا کہ میرے بیٹے بھی اس عمر کے تو ہیں، آپ نے عبداللہ ابن عباس کو رکھا، آپ نے حور کو رکھا۔ حضرت عمر کے کانوں پر جب یہ آواز پہنچی تو حضرت عمر نے ویسے جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا نہیں میں نے جو کیا ہے برابر ہے، ایسے جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ایک مجلس قائم فرمائی مسجد نبوی میں، اور سارے صحابہ موجود تھے، اور اس میں ایک سوال قائم کیا حضرت عمر نے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اللہ کیا کہتا ہے، اس صورت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ لا علم، مجھے پتا نہیں، کوئی کہتا ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی کہتا ہے استغفار کا حکم دے رہا ہے اللہ، کوئی کہتا ہے تسبیح کا حکم دے رہا ہے فسبح بحمد ربک، کوئی استغفار کہہ رہا ہے واستغفرہ انہ کان توابا۔ سب کے جوابات آ گئے تو اخیر میں عبداللہ ابن عباس سے پوچھا عبداللہ تم کیا کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ کی وفات، اللہ کے نبی کی وفات کا اشارہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے، موت کا اشارہ ہے۔ فرمایا عمر نے جو تم سمجھے ہو وہ میں سمجھا ہوں،
اور اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت اذا جاء نصر اللہ والفتح اتری تھی، اس موقع پر جیسے ہی سورت اتری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے تھے۔ فرمایا اس وقت تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ابو بکر کیوں رو رہے اس سورت کے نزول پر۔ اس میں تو تسبیح کہا گیا، اس میں اللہ کا استغفار کہا گیا، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تو فتح مکہ ہو جائے گا اور جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تو بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ مکہ فتح ہوگا، لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس پر ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے ما بال هذا الشیخ، ابو بکر سے متعلق کہہ رہے ہیں اس بڑے میاں کو کیا ہو گیا کہ یہ رو رہے ہیں اس صورت کے اوپر۔ لیکن فرمایا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تب ہمیں پتا چلا کہ اچھا ابو بکر اس بنیاد پر رو رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا اشارہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کیسے سمجھے؟ فرمایا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب جماعت کی جماعت اسلام میں آنے لگے اور فتح مکہ ہو جائے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی نصرت اتر جائے، ورأیت الناس، اور جب تم لوگوں کو دیکھو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جماعت کی جماعت، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے، تو نبی کو کہا گیا کہ فسبح بحمد ربک۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ اب تبلیغ کیجئے، اب فلاں کیجئے، اب فلاں کیجئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تسبیح پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے اور استغفار کیجئے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ موت کی تیاری کیجئے، اس میں اشارہ تھا۔ اس سے میرے بھائیو ہم کو بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ نبی جیسے نبی علیہ السلام جو خلاصہ کائنات ہے، ساری کائنات کا خلاصہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی بڑی شخصیت، اور اللہ ان کو جب کہہ رہا ہے کہ موت کی تیاری کیجئے تسبیح کے ذریعے سے، تحمید کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، تو ہمیں تو بطریق اولا ایک عمر ہو جانے کے بعد اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے، تسبیح کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی تعریف کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے ہمیں اور بھی تیاری کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عبداللہ ابن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک بات مجھے یاد آئی کہ جس وقت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے سن ہجری 6 میں، اور اہل مکہ نے آپ کو روک لیا مقام حدیبیہ پر۔ یہ مقام حدیبیہ کہاں آتا ہے؟ جدہ سے جب ہم مکے جاتے ہیں تو بیچ میں آتا ہے۔ چونکہ حضرت جب عمرے کے لیے چلے تھے تو آپ کو پتا چلا کہ خالد بن ولید جو ہے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ ایک لشکر لے کر آپ کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب نے راستہ بدل دیا، اور راستہ بدل کر کے آپ جدہ کی طرف سے ہو کر کے مکہ میں انٹر ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے حدیبیہ جو ہے مدینے سے مکے جاتے ہوئے نہیں آتا ہے، جدہ سے مکے جاتے ہوئے آتا ہے۔ آپ حدیبیہ میں پہنچے تو حدیبیہ میں پہنچنے کے بعد اہل مکہ نے آپ کو روک دیا۔ اس موقع پر حضرت نبی علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ بھئی کوئی ہمارا نمائندہ جو ہے وہ مکے جائے اور مکے والوں سے ذرا بات کریں کہ ہمیں کوئی غرض و غایت اس وقت نہیں ہے، ہمیں صرف عمرہ کرنا ہے، ہمیں آپ عمرہ کر لینے دیجئے، بس ہم عمرہ کر کے نکل جائیں گے۔ لیکن اہل مکہ کسی طرح تیار نہیں تھے آپ کو عمرہ کے لیے۔ بات یہ طے ہوئی کہ اچھا مکہ والوں سے بات کون کرے، کون جائے مکہ؟ حضرت عمر سے کہا گیا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں اگر میں پہنچا ہوں تو وہ میری جان کے دشمن ہیں، میرا جانا وہاں مناسب نہیں ہوگا۔ پھر طے ہوا کہ کون جائے؟ فرمایا آج بھی ان لوگوں کے اندر مکہ والوں میں اگر کوئی معزز اور عزت والا کوئی ہے تو عثمان ہے، وہ لوگ آج بھی عثمان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے آپ عثمان کو بھیجیے۔ مشورے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے وہاں اترے۔ دوسرے دن میٹنگ تھی مکہ والوں کے ساتھ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا تھا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ بھائی جان، میرے کزن، آپ نے جو لنگی پہن رکھی ہے، ازار کا لفظ حدیث میں آتا ہے، ازار لنگی کو کہا جاتا ہے، تہبند کو کہا جاتا ہے۔
کہا کہ آپ نے جو ازار اور تہبند پہن رکھی ہے وہ آدھی پندلی تک ہے، اور اس شکل کو مکہ والے پسند نہیں کرتے. مکہ والے تو بہت نیچا پہنتے ہیں. ان کے اشعار پڑھو گے تو ان کے اشعار میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنا نیچا پہنتا ہے وہ اتنا شریف ہوتا ہے. آج بھی کچھ مزاج ہمارے وہاں یہی ہے. ہمارے وہاں آج بھی ماحول یہی ہے کہ جو جتنا نیچا پہنے گا اتنا شریف کہا جائے گا. حالانکہ مسلم شریف کی روایت ہے لا ينظر اللہ تعالی الی من جر ثوبہ بالخیلاء، قیامت کے دن اللہ شفقت کی نگاہ نہیں کرے گا اس آدمی کے اوپر جس نے اپنے پجامے کو، اپنی پینٹ کو، اپنے جبے کو، اپنے کرتے کو ٹخنوں سے نیچے پہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے، محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اس کو. تو بہرحال بھائی نے یہ کہا، چچا زاد بھائی نے، کزن نے، کہ آپ نے نصف ساق تک پہن رکھا ہے، یہ لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ سے بات نہیں کریں گے، اس لیے خدا کا واسطہ ہے کہ آپ صرف میٹنگ کی حد تک میری ازار اور میرا تہبند پہن لیجئے جو نیچے تک ہے، جو ٹخنوں تک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے میرے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ میری بات منظور کریں یا نہ کریں، میرے ساتھ میٹنگ کریں یا نہ کریں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ نصف ساق تک پہنتے ہیں. میں اس سنت کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا ہوں. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ کہہ جاتا ہے، یہ بہت کچھ ہمیں بتا جاتا ہے. آج ہمارا، میرا اور آپ کا حال یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مجاز بنایا تھا یہ کہ دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ اور اللہ کا رسول میرے ہاتھ سے نہیں جا سکتا ہے. یہ مجاز بنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر شراب کا دور چل رہا تھا. شراب حلال تھی اس وقت، شراب پی جا رہی تھی، اور اتنے میں کوئی باہر اعلان کر رہا تھا کہ شراب حرام ہو گئی. ان اللہ تبارک و تعالی حرم الخمر، شراب حرام کر دی. ابو طلحہ نے فرمایا کہ بیٹے انس دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے. جب باہر دیکھنے کے لیے گئے تو حضرت انس نے آ کر کے بتایا کہ شراب حرام ہو چکی ہے. تو کوئی تعویل یہ نہیں کی کہ نہیں وہ چلو ابھی تو پی لو، ابھی تو اعلان ہی ہوا ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے، کیا معلوم یہ سچ بھی ہے یا غلط بھی ہے، یہ صحیح بھی ہے، کیا پتا، ابھی نبی سے تحقیق کریں گے، ابھی تو پی لو پھر دیکھا جائے گا آگے. کوئی تعویل نہیں فرمائی، بلکہ حضرات صحابہ کرام نے جو گلاسوں میں تھی اس کو ڈال دیا، جو مٹکوں میں تھی اسے پھوڑ دیا، اور جو پیٹ میں چلی گئی تھی کہہ کر کے نکال دیا. وومیٹنگ کے ذریعے سے اس کو نکال دیا کہ تحقیق کچھ نہیں، اعلان ہو چکا ہے، بس مسئلہ ختم ہو چکا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجاز یہ بنایا تھا. اسی لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، غور فرمائے میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اولئک، وہ صحابہ وہ ہیں، اولئک الذین امتحان اللہ نے ان کا ایگزام لیا. کیسے امتحان؟ کیسا ایگزام؟ کوئی پیپر کے ذریعے سے نہیں، کوئی زبان کے ذریعے سے نہیں کہ کچھ بات آپ کو پوچھ لی، کوئی پیپر آپ سے لکھوا لیا. اس لیے کہ آج پیپر کے اندر تو ساری بات لکھتے ہیں لیکن لم تقولون ما لا تفعلون، جو لکھتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. زندگی جو ہے وہ بہت دور ہے. بولنا اور ہوا کرتا ہے، کرنا اور ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اوپر نیچے ہو جاتی ہے، لیکن چوں بخلوت می روی، جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو کار دیگراں می گنی، ان کی زندگی بالکل اپوزٹ ہوا کرتی ہے، ان کے مسائل بالکل اپوزٹ ہوا کرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کا امتحان کوئی پیپر کے ذریعے سے نہیں لیا گیا. صحابہ کا امتحان جو ہے وہ کوئی زبانی نہیں لیا گیا، بلکہ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے یا نہیں، ان کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں.
ان کے دل ایمان کے اوپر جذبات اور قربانی دینے والے ہیں یا نہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اب آپ ان کے امتحانات کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کبھی بلال آگ پر سو رہے ہیں اور احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ امتحان ہے. مجھ سے اور آپ سے 5 منٹ کی تکلیف نماز کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی. اگر امام کی تھوڑی سی قرات طویل ہو جائے تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے کہ اس نے قرات کو طویل کر دیا اور وہاں آگ پر سو کر بھی اللہ کی توحید کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. میں آگ پر سو سکتا ہوں اور میری چربی اور جو ہے میرے فیٹس پگھل سکتے ہیں، لیکن میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تاریخی واقعات میں لکھا ہے کہ نیچے بھی گرم ریت ہوا کرتا تھا اور اوپر آگ میں، فائر میں پتھر کو گرم کر کے رکھتے تھے اور وہ اتنا گرم ہوتا تھا کہ اگر اس کے اوپر گوشت رکھا جائے تو 10 منٹ میں وہ پک جاوے. وہ پتھر اتنا گرم ہوا کرتا تھا اور وہ اوپر رکھ دیا کرتے تھے. جو نیچے سے بھی گرمی ہے اور اوپر سے بھی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ زبان سے احد احد کے نعرے نکل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہادر المدنی نور اللہ مرقدہ نے جب بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ اذان کا مسئلہ جب مدینے پہنچنے کے بعد آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، اس لیے کہ مکی زندگی میں تو جماعت کا کوئی سوال نہیں تھا، اذان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مدینے پہنچے تو اب جماعت کا مسئلہ آیا کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھی جائے، لوگوں کو کیسے بلایا جائے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک علم اور ایک جھنڈا جو ہوتا ہے، ایک فلیگ جو ہوتا ہے، وہ اوپر لگا دیا جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے تاکہ لوگ دیکھ کر کے آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ الصلاۃ جامعۃ، محلے میں جا کر اعلان کیا جائے تاکہ لوگ جماعت کے لیے آ جائے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی رائے پسند نہیں فرمائی، صرف یہ کہا کہ اچھی بات ہے الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرتے رہو. اتنے میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رات میں خواب دیکھا اور وہ خواب یہ دیکھا کہ 2 فرشتے ان کے خواب میں آئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بجانے کا آلہ ہے جو ڈیزے کی طرح بجایا کرتے ہیں، وہ کچھ زور سے، جیسے یہ عیسائیوں کے وہاں دسمبر کے اندر زور سے بجایا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی آلہ ہے. تو بجانے کا کوئی آلہ ہے. تو عبداللہ ابن زید کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا کرتے ہو تم؟ تو کہا ہم اس کے ذریعے سے اس کو بجاتے ہیں اور اعلان. تو عبداللہ ابن زید کہتے ہیں مجھے دو گے آپ؟ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا ہم نماز کے لیے بلائیں گے. تو فرشتوں نے یوں کہا کہ ہم اس سے اچھی چیز نہ بتائیں تم کو؟ فرمایا ضرور بتا دیجئے. تو ایک فرشتے نے اذان کہی، دوسرے نے اقامت کہی اور فرمایا یہ لے لیجئے نماز کے لیے. اب جیسے ہی فجر کا وقت ہو رہا ہے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہی دورے دورے حضور کی خدمت پہ پہنچے اور اپنا خواب بیان کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اتنے میں عمر بھی دوڑتے ہو. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے جب یہ خواب بیان کیا اور نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا میرے بلال کو بلاؤ، اذان بلال دے گا. جیسے ہی بلال کی اذان شروع ہوئی 19 صحابہ دوڑتے دوڑتے آئے. 19 صحابہ، اس میں عمر بھی ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ اذان تو ابھی ہم نے بھی خواب میں دیکھی. یعنی بہت سارے لوگوں کا خواب میں دیکھنا یہ اس خواب کے سچے ہونے کی علامت ہے اور پھر نبی کی اس پر تائید ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی. بہرحال یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا تو ایوارڈ بھی تو مؤذن کا انہی کو ملنا چاہیے تھا. بھئی مؤذن انہی کو بتاتے، آپ نے خواب دیکھا تو آپ ہی کو مؤذن بنانا چاہیے تھا. خواب تو عبداللہ ابن زید نے دیکھا اور نبی علیہ السلام مؤذن بنا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے درس میں اس کی حکمت یوں بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جو ہے وہ نبی کی زبان پر اللہ نے کیا ہے. زبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انتخاب اللہ نے کیا.
تو اب اللہ نے کیوں انتخاب کیا؟ فرمایا اس لیے کہ خداوند قدوس نے اشارہ فرمایا میرے محبوب مکی زندگی میں آگ پر سو کر مصیبتوں کے دنوں میں میرے احد کے نعرے بلال نے لگائے ہیں، تو اب خوشیوں کے دنوں میں بھی میرا بلال ہی نعرے لگائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کروایا کہ اب جو مدینے کے خوشیوں کے دن آ چکے ہیں اس میں بھی یہ بلال ہی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے تھے، شام رہنے چلے گئے تھے۔ کہتے تھے مجھے مدینے میں اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ میں جب بولتا ہوں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جب بولتے تھے تو یہ اشارہ کرتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے نبی ہے، اب نبی نہ رہے میں کس پر اشارہ کروں؟ اس پر رونا بہت آتا تھا۔ اب شام چلے گئے تھے، قریباً 6 منتھ گزر چکے، 6 مہینے گزر چکے، اور بلال نے خواب دیکھا۔ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بلال بہت جلدی ہم کو بھول گئے کہ تم میرے پاس آنے کا نام بھی نہیں لیتے۔ جیسے ہی خواب دیکھا بلال نے روانہ ہو گئے اور قبر پہ جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے لگے۔ وہ یادیں پرانی تازہ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حسنین سے، حسن حسین سے کہ آپ کہیے بلال کو کہ اذان دے۔ ہم کہیں گے وہ نہیں مانیں گے، لیکن آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ حسنین نے جب کہا کہ آپ اذان دیجئے، اور نانا جان کے حکم پر آپ اذان دیا کرتے تھے، آج ہم ان کے نواسے ہیں، ہمارے کہنے پر آپ اذان دیجئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ بلال نے جب اذان شروع کی ہے تو مدینے کے مرد اور عورتیں باہر نکل آئے، یہ تخیلات اور سوچتے ہوئے کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جہاں نبی کی بات آ جاتی تھی وہ پھر کوئی تعویل نہیں فرماتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے آدمی تھے، حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان تھے۔ ان کے چچا نے حر سے یوں کہا کہ تم روزانہ پارلیمنٹ میں جاتے ہو، ذرا میری بھی اجازت لے لو، میں بھی تمہاری پارلیمنٹ دیکھنے آؤں۔ حضرت عمر سے اجازت لی اور حر کے چچا آئے پارلیمنٹ میں۔ جیسے ہی آئے حضرت عمر کو دانتنا شروع کر دیا، تم انصاف نہیں کرتے، تم حق نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا، فرمایا بتاؤ میں نے کیا حق نہیں دیا، میں نے کیا انصاف نہیں کیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے۔ حر بن قیس نے دیکھا کہ میرا چچا ضعیف ہے، ابھی اس کو مار پڑے گی۔ فوراً حضرت عمر کے سامنے حر بن قیس نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے غصے کو پینے والے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ حضرت عمر نے فوراً کوڑا نیچے رکھ دیا، پھر پڑھا والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں۔ نیک بندے کون ہیں؟ جو معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے یہ صفت نکل گئی معافی کی، ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو شریعت کا جتنا متبع ہوگا اس کے دل میں معافی کے اتنے مسائل ہوں گے۔ جو شریعت کا جتنا متبع ہوگا اس کے دل میں معافی کے اتنے مسائل ہوں گے، اس سب کو معاف کرے گا۔ والعافین عن الناس، حضرت عمر نے کہا جاؤ میں نے تمہارے چچا کو معاف کر دیا۔ تو پھر تیسری آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اور وہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں معاف ہی نہیں کرتا بلکہ تجھے کچھ دیتا بھی ہوں، گفٹ دیتا ہوں، احسان کرتا ہوں تاکہ اس آیت کے اوپر میرا عمل ہو جائے۔ وہاں لکھا ہے بخاری شریف میں کان عمر وقافا علی القرآن، عمر قرآن کے سامنے رک جانے والے تھے،
آیت آ گئی، حدیث آ جائے، پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کے قدم نہیں ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رومن امپائر گئے ہیں، بہت طویل واقعہ ہے کیسے فتح ہوا، کیا کیا ہوا۔ رومن امپائر گئے ہیں تو اس موقع پر کھانے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو کچھ دانے نیچے گر گئے، تو حضرت حذیفہ نے ان دانوں کو اٹھا اٹھا کر کے کھانے لگے۔ تو قریب میں بیٹھے ایک صاحب نے فرمایا کہ حضرت اب ایسا نہ کیجیے، یہ لوگ جو ہے نا بڑے مہذب لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، بڑے مہذب تہذیب یافتہ لوگ ہیں، یہ اس کو برا جانتے ہیں نیچے سے اٹھا کر کھانا۔ آج بھی ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ نیچے سے دانا گر جائے اٹھا کر کھانے کو برا جانتا ہے، یہ تو گرا ہوا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کیجیے، نیچے سے اٹھا کر نہ کھائیے۔ تو کیا جواب دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ یہ تو ہے دنیا کے شیدائی اور میں ہوں میرے رب اور نبی کا شیدائی۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ نبی سے یہ محبت اور یہ پیار تھا کہ نبی علیہ السلام کی بات جہاں آ جائے اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج نبی کی اتباع کتنی رہ گئی؟ یہاں تو خیر اللہ کا فضل ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ورنہ اور ممالک میں دیکھو ناچنا گانا زور زور سے، وہ عیاشیاں کرنا، لائٹنگ وہ جلاتے ہیں، اتنی لائٹنگ ہوتی ہے کہ اتنے پیسوں سے کسی غریب کا گھر آباد ہو جائے۔ ادھر نبی کا حال یہ تھا کہ اس کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ملتا تھا، اور آج اسی کے نام پر جلسوں کے اندر لائٹنگ وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کے اندر کسی غریب کا گھر آباد ہو جائے۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس تو اس پر ہے کہ اب تو کیک بنایا جاتا ہے اور اس کیک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو کاٹتے ہیں، چھری چلاتے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں پر چھری نہیں چلے گی جب ہم نبی کے نام پر چھری چلاتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محمد نام رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے محمد نام نہ رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد نام میں رکھ سکتا ہوں میرے وہاں بیٹا پیدا ہو تو حضرت نے مجھے اجازت دی ہے، اور اسی لیے آپ کی باندی سے جو لڑکا پیدا ہوا تھا حضرت علی نے ان کا نام محمد رکھا تھا، محمد ابن الحنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت عمر کے سامنے یہ روایت آئی تو حضرت عمر نے فرمایا میں نام کی اجازت دیتا ہوں لیکن نام کی توہین نہ کی جائے۔ بہت بڑا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات آپ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ لوگوں نے ایک حدیث بنا کر کے نقل کی ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے، لولا کا ما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ تی اور درخت اور حجر اور شجر اور پتھر اور میں اور آپ کوئی نہ ہوتا۔ لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کا قول ہے، لیکن اگرچہ وہ حدیث نہیں ہے تاہم ثبوت اس کا ضرور ملتا ہے کہ کائنات کا وجود آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، کائنات کا وجود ہی آپ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بات ٹھیک ہے کہ رحمت للعالمین آپ بن کر کے آئے تو چلو ہمارے لیے تو رحمت ہے، لیکن عالمین کا معنی تو ہوتا ہے اینیمل، جانور، پتھر، ماؤنٹ اور سمندر اور ٹی اور درخت، ان کے لیے رحمت کیسے ہے آپ؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ ان سب کا وجود بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا، اگر آپ نہ ہوتے
تو نہ درخت وجود میں آتے، نہ ماؤنٹ وجود میں آتا، نہ پتھر وجود میں آتے، اور نہ اور کوئی چیز وجود میں آتی۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب تسبیحات پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وجود اور ان کا تسبیح کا پڑھنا یہ محمد الرسول اللہ کی بدولت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کے دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی آج کے دن میں کوئی عبادت نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہو، اور اگر کوئی اس دن میں عبادت سمجھ کر کے کرے گا تو وہ خلاف شریعت ہو جائے گا۔ البتہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، بڑی مقدار میں درود شریف پڑھیں، اتنی مقدار میں درود شریف پڑھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ ہمارے حکیم اختر صاحب ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ، فرمایا نبی علیہ السلام کا مزاج تھا کہ جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ فوراً اس کا بدلہ دیتے تھے، یہ آپ کا مزاج تھا۔ امت کو بھی یہ کہا ہے تحادو تحابو، صرف لینے کا مزاج نہ بناؤ، بدلے میں کچھ دیا بھی کرو۔ سمجھ میں آیا؟ صرف دعا نہیں، جزاک اللہ۔ نبی کا مزاج تھا کہ جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ بھی کوئی ہدیہ دے دیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ آج تو صرف جزاک اللہ پر راضی کر دیا جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، حضرت کا یہ مزاج تھا۔ فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج بھی حیات ہے، قبر مبارک میں آج بھی حیات ہے، اور جب ہمارا عقیدہ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم درود شریف کا ہدیہ بھیجیں گے تو آج بھی وہ ہمیں اپنی سنت کے مطابق ہمیں اس کا بدلہ دیں گے۔ کیا بدلہ دیں گے؟ ہماری طرف سے درود پہنچے گا، نبی کی طرف سے دعائیں ملے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ملے گی۔ تو اگر آج بھی ہم نبی کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو آپ پر درود شریف خوب پڑھنے والے بنے، تاکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہی آج کا 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، ورنہ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ نہ معلوم لوگوں نے اس کو عید 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 کہہ کر، نبی تو فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے 2 عید ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ پھر اس عید کو اپنی طرف سے بنا کر کے اپنے طور پر نئی نئی ایجادات کرنا اور جو نبی نے نہیں بتایا وہ کام کرنا، یقیناً اس سے نبی خوش نہیں ہوتے۔ نبی ان کاموں سے خوش ہوتے ہیں جو آپ ہم کو بتا کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امت کو جو کام دے کر کے گئے ہیں کہ میرا دین پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت تمہارے پاس ہو تو اس کو پہنچاؤ۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، حضرت نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ اس وقت جو مجمع موجود ہے وہ غائب تک پہنچائے، پھر اس کے بعد کا مجمع آگے پہنچائے۔ یہ جو نبی کا تبلیغ کا ہم کو حکم دیا گیا، حجۃ الوداع میں بھی آپ نے ہم کو حکم دیا، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہوں، لا الہ الا اللہ اور کلمہ طیبہ کی تبلیغ کرنے والے ہو، ہم نمازوں کی تبلیغ کرنے والے ہو، ہم علم اور ذکر کی تبلیغ کرنے والے ہو، ہم جو ہے اخلاص کی تبلیغ کرنے والے ہو، ہم اقرار مسلم اور مسلمانوں کے آداب اور ان کی اچھی زندگی اور ان کی تربیت اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، ہم اس کی تبلیغ کرنے والے ہو۔ اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے، جو ایک بہت پیاری شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے، ہم دوسروں تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں آپ کی سچی محبت نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو
اللہ امت میں لے کر چلنے کی، اس کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کی سنتوں پر ہم سب کو شہدائی بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں آپ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جیسے صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ اپنے آپ کو نبی کے کلام پر قربان کرنے والے تھے، اے اللہ ہمیں بھی نبی کے اداؤں پر قربانی کی توفیق عطا فرما اور قربان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بغیر روزی روٹی کے ہیں، ان کی روزی روٹی کا انتظام فرما۔ جو کاروبار سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں رحمت برکت عطا فرما۔ جو اولاد سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم